بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوجیں کشمیریوں کو قتل کرنے کے بعد اجتماعی قبروں میں دفن کرنے لگیں۔ 2700 اجتماعی قبروں کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، 2 مہینے گزر گئے، نہ کرفیو اٹھا اور نہ ہی کشمیریوں کی زندگی میں سکھ کا کوئی لمحہ آیا۔ بھارتی فورسز کے ظلم و جبر آئے روز بڑھ رہے ہیں، جس پر انٹرنیشنل معیار کی تنظیمیں اور میڈیا آرگنائزیشنز اپنی رپورٹ بھی دے رہی ہے، مگر کہیں سے کوئی بھی مسیحا کشمیریوں کی مدد کو آنے کا نام نہیں لیتا۔ بچوں کے اغوا اور زیادتی کے بعد اب ایک اور تہلکہ خیز رپورٹ منظر عام پر آئی کہ بھارتی فورسز کشمیریوں کو قتل کرنے کے بعد اجتماعی قبروں میں دفن کرنے لگی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 2700 اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ 80 لاکھ کشمیری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے باعث قیدیوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ اور کشمیر میں عدالت انصاف نامی NGO کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی انسانیت سوز مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وادی کے شمار میں 55 دیہات میں کھدائی کے دوران 2700 اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت مذاکرات کریں۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق انتونیو کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 60 روز گزر گئے ہیں اور مقبوضہ وادی میں 80 لاکھ لوگ قید ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں دوائیوں اور کھانے پینے کی اشیاء کا بحران ہے، مواصلاتی بلیک آؤٹ ہے، جبکہ بھارتی فورسز چھاپوں میں نوجوانوں کو بلا جواز گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈین وومین فاؤنڈیشن کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ قابض بھارتی فورس نے 14 سال سے کم عمر کے 13,000 بچوں کو اغوا کر کے عقوبت خانوں میں رکھا ہوا ہے اور خواتین کو بھی اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ اس سب کے باوجود عالمی برادری کوئی ٹھوس قدم اٹھانے سے انکاری ہے، جبکہ ناظرین دوسری جانب امریکی سینیٹر بھارت پر برس پڑے۔ امریکی سینیٹر کرس وین ہیولن نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چھپانے کو کچھ نہیں تو بھارت مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں جانے دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ وادی کا دورہ کر کے وہاں کے زمینی حقائق جاننا چاہتے تھے، لیکن ہمیں جانے نہیں دیا گیا۔ امریکی سینیٹر نے بتایا کہ بھارتی حکومت نے انہیں یہ کہہ کر دورہ کرنے سے منع کر دیا کہ مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے کا یہ وقت درست نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے، جب حالات نارمل ہیں تو دورہ کرنے والوں کو مقبوضہ وادی آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ بھارتی حکومت ہمیں نہیں دکھانا چاہتی کہ مقبوضہ وادی میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے امریکی سینیٹر کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کروانے سے انکار کے بعد پاکستان نے امریکی سینیٹر کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی سینیٹر کو بھی مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو امریکی سینیٹر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی؟ ہم سینیٹر کرس کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفیر اور سینیٹر کرس ہیولن کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سینیٹر کرس ہیولن نے امریکی صدر کو کشمیر کی صورتحال پر خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے امریکی سینیٹر کرس کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی اور اب وہ بھارت سے پاکستان آئے ہیں۔ ہم سینیٹر کرس کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آخر ایسا ہو کیا رہا ہے، کتنا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے جو بھارت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکی سینیٹر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ بھارتی حکومت نے غلام فائی کو بھی مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ
میں مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی میڈیا آج کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سینیٹر کرس ہیولین اور امریکی سفیر کا کشمیر کے بارے میں موقف پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یورپی یونین اور اقوام متحدہ سمیت تمام فورمز پر مسئلہ کشمیر پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ امریکی سینیٹر کرس ہیولین نے کہا کہ دنیا کو سب معلوم ہے جو ایشیا اور کشمیر میں ہو رہا ہے۔ قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں صحافیوں اور سیاستدانوں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت ہو۔ امریکی صدر دونوں ممالک کے درمیان یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ ناظرین ان سب کے باوجود بھارت میں بھی انتہا پسندی کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، بھارت جیسا مکار ملک دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ساری دنیا کو یہی کہتا پھرتا ہے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے، جبکہ حقیقت میں بھارت صرف اور صرف انتہا پسند ہندوؤں کا دیش ہے، جہاں کسی بھی اور مذہب تو کیا کم تر ہندوؤں کو رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آسام سے لے کر گجرات تک اور بہار سے لے کر تامل ناڈو تک بھارت اپنی ہی ریاست میں ظلم و جبر کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو خونی کھیل بھارت نے رچا رکھا ہے، اس پر تو دنیا بھر میں وویلا مچا ہوا ہے۔ بھارت کے اندر مظالم اور ظلم و تشدد پر عالمی رپورٹس کئی بار منظر عام پر آئی ہیں، تاہم بھارت اپنے ہی ملک میں انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہا ہے تو وہ کشمیر میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں گھر اجاڑ دیے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمارے کشمیر کو جلد از جلد آزاد فرمائے، آمین۔ اس خبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔